آپ نے ایسا کام کر لیا نا تو اس پر جو اندر کی روحانیت حاصل ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایسا عمل کیا ہو. صحیح بات. تو جناب جو ہے وہاں جتنا بھی آپ کو وقت ملے زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب رہیں، طواف کریں. سب سے افضل عبادت وہاں کی کیا ہے؟ نفلی طواف کرنا. نفلی طواف کرنا. جی ایک بڑے میاں کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے وہ دن میں 70 طواف کرتے تھے اور رات کو بھی 70 طواف کرتے تھے. جی 140 طواف. 140 طواف کی جناب جو ہے 280 رکعتیں ہو گئیں. 280 رکعتیں ان کی نوافل ادا کرتے تھے. تو 70 دن کے کرتے تھے اور 70 رات کے. آپ میں سے تو بہت سے لوگ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، 100 تو کر ہی لیں گے روزانہ. جی ہاں چلو 100 نہ ہو سکے تو کم از کم 5 ضرور ادا کرنا. ہر نماز کے ساتھ ایک کرتے رہنا. فجر میں ایک کر لیا، ظہر میں ایک کر لیا، عصر میں ایک کر لیا، مغرب میں ایک کر لیا، عشاء میں ایک کر لیا. اگر 10 دن قیام رہا، 10 دن کے اس قیام میں اگر آپ نے روزانہ 5 طواف کیے تو ماشاءاللہ 50 آپ کے ہو جائے. صحیح بات ہے. بہرحال وہاں کی سب سے اونچی عبادت بیت اللہ کا نفلی طواف کرنا ہے. قرآن کی تلاوت آپ کراچی میں بھی کر سکتے ہیں. نوافل یہاں جناب 100 روزانہ، 1000 روزانہ یہاں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. طواف تو ہے وہیں ہو سکتا ہے. طواف کسی اور دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہو سکتا. طواف تو صرف بیت اللہ کا ہے. اس لیے وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا بھائی زیادہ سے زیادہ وقت بیت اللہ کے ساتھ گزارو اور اتنا بیت اللہ کا طواف کرو، اتنا بیت اللہ کا طواف کرو اور کسی طرف توجہ نہ کرو کہ بیت اللہ خود سے سارے مجمع میں تمہیں پہچان لے کہ یہ تو میرے لیے ہی آیا ہے، یہ تو میرے لیے ہی آیا ہے. اسے بازاروں کی محبت نہیں، اس کو سامان اور چیزوں کی محبت یہاں لے کر نہیں آئی. ہاں اس کو کوئی گھومنا اور سیر و تفریح کرنا یہاں لے کر نہیں آیا. یہ میری محبت میں آیا ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہے. تو وہی اگر ایسا وقت اگر آپ نے وہاں گزار لیا کہ بیت اللہ نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ میرے لیے آیا ہے تو دنیا کے کسی خطے میں ہونا بیت اللہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لے گا، خود ہی تمہیں بار بار بلا لے گا. اس لیے بھائی زیادہ سے زیادہ وقت وہاں بیت اللہ کے ساتھ گزارو. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب حج جو ہے وہ مکہ سے باہر 3 میدانوں میں ہوتا ہے. یہ منی کا میدان ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہوا مزدلفے کا میدان ہے اور اس سے 5 سے 6 کلومیٹر دور عرفات کا میدان ہے. یہ 3 میدانیوں ترتیب سے ہیں. یہ مکہ المکرمہ ہے. 8 ذی الحجہ کو حاجی جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے. اگر وہ مکہ المکرمہ میں ہے تو وہیں سے اپنی عمارت سے، اپنے ہوٹل سے، اور اس کا طریقہ وہی ہے غسل کرے، اپنی پوری تیاری کرے اور تیاری کر کے جناب جو ہے خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کر 2 چادریں پہن لے اور اس کے بعد جناب جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کے بعد نیت حج کرے کہ اللہ میں اپنا حج فرض ادا کرنے کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ ساتھ میں تلبیہ پڑھے، آپ حج کے احرام میں آ گئے، آپ محرم بالحج ہو گئے. اب آپ جناب منی چلے جائیں گے. منی میں 8 ذی الحجہ کو جانا جناب جو ہے مسنون ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچے، ظہر ادا کرے، عصر کے وقت میں عصر ادا کرے، مغرب کے وقت میں مغرب ادا کرے، عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرے، رات منی میں گزارے اور 9 ذی الحجہ کی فجر جناب منی میں ادا کرے. یہ 5 نمازیں منی میں ادا کرنا سنت ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی پہلی ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ 5 کو باندھنا چاہے، 6 کو باندھنا چاہے، 7 کو باندھنا چاہے تو 7 کو بھی باندھ سکتا ہے۔ اور اگر 7 کو مینا جناب لے جانا چاہتا ہے گروپ کوئی، تو جناب 7 کو بھی مینا جا سکتا ہے، 7 کو بھی مینا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کوئی آدمی مکۃ المکرمہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے ظہر مکہ میں پڑھ لی، راستے میں پڑھ لی، عصر کے وقت مینا پہنچا یا عشاء کے وقت مینا پہنچا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے میدان عرفات میں تھے، تو نجد کے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے سیدھے عرفات کے میدان میں آئے، اور آتے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نجد کے لوگ ہیں اور ہم مینا نہیں پہنچ سکے، ہم سیدھے عرفات کے میدان میں آئے ہیں، ہمارے حج کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تمہارا حج ہو گیا، تمہارا حج ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو مینا جو ہے سنت ہے کہ آدمی یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھے، ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکلنے لگے، جبل صبیر پر شعائیں پڑے، تو پھر یہ عرفات کے میدان کی طرف چل پڑے۔ آج 9 ذی الحجہ ہے اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے، جس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، صبح صادق تک رہتا ہے۔ زوال سے لے کر صبح صادق تک کے اس وقت میں حاجی حالت احرام میں اگر اس میدان میں 2 منٹ کے لیے بھی قدم رکھ کر آ جائے تو وہ حاجی شمار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حج میں زوال سے پہلے عرفات کے میدان کے قریب پہنچ کر وادی نمرہ ہے، اس جگہ کے اوپر آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور جب زوال ہو چکا حضور نے غسل فرمایا، اور غسل فرما کر میدان عرفات میں داخل ہوئے۔ تو میدان عرفات میں داخل ہو کر آپ نے خطبہ دیا، جمعہ کا دن تھا، حج اکبر تھا، تو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ارشاد فرمائے، اس کے بعد ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف فرمایا، اور خوب پھر دعا میں لگے رہے غروب آفتاب تک، خوب دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عرفات کا میدان دعا مانگنے کے لیے ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر آدمی سارے ارکان ادا کرے اور عرفات کا میدان رہ جائے تو حج اس کا نہیں ہو سکتا، اور اس کا بدل بھی کوئی نہیں ہے۔ آدمی عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، باقی کچھ چیزوں میں کمی ہو جائے تو اس کا بدل موجود ہے، کسی چیز کی بکری ہے، کسی چیز کا جناب جو ہے گائے ہے، کسی چیز کے لیے اونٹ ہے، ہو جائے گا۔ لیکن عرفات کا میدان جس کا رہ جائے تو وہ حاجی شمار نہیں ہوتا، اس کا حج شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو جناب 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد جس وقت بھی آپ عرفات کے میدان میں داخل ہو گئے یا پہلے داخل ہو گئے، اب آپ نے وہاں ظہر کے وقت میں ظہر ادا کرنی ہے اور عصر کے وقت میں عصر ادا کرنی ہے، کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے اپنے خیموں میں ہوتا ہے، نمازیں اپنے خیموں میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں، عرفات کے میدان میں اگر کوئی امام کے ساتھ جا کر شریک ہو جائے تو امام خطبے دیتا ہے، وہ سنتا ہے، پھر امام کے ساتھ دونوں نمازیں وہ اکٹھی کر کے امام پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ امام کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اپنے خیموں میں جب نمازیں ادا کی جائیں گی تو 9 ذی الحجہ میں ظہر اپنے وقت میں آپ ادا کریں گے اور عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور اس دوران آپ ذکر میں لگے رہیں گے، دعا ذکر۔ علماء نے لکھا ہے 4تھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے،
قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لے، درود شریف درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ لے. یہ 3 عمل جو کر کے دعا میں لگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. چوتھا کلمہ درود شریف اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد دعا کرے. اور خصوصاً عصر کی نماز کے بعد تو کوئی آدمی جناب سائے میں نہ رہے بلکہ کھلے آسمان کے تلے آ جائے اور کھلے آسمان کے تلے آ کر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے. 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اس کے بعد دعا میں لگ جائے. خوب مانگے 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 مانگے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ جناب جو کفر میں ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ ان کو کلمہ اسلام کی دولت عطا فرمائے. تو جناب خوب دعا مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنی امت کے لیے خوب دعائیں مانگی ہیں، خوب دعائیں مانگی ہیں، حتیٰ کہ غروب آفتاب پر جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے سوائے ظالمین کے. آپ کی امت کے جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی باقی سب کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. اور اب اللہ نے حکم دے دیا اب آپ میدان عرفات میں نہ ٹھہرے، آپ مزدلفہ چلیں. تو غروب آفتاب تک آدمی دعا میں لگے گا. دعا مانگتے مانگتے جب الفاظ ختم ہو جائیں کہ اب قریب الختم پہنچ گیا، پھر ایک دم دوبارہ جوش میں آ جائے اور دوبارہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے اور جناب اللہ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے اور پھر اول سے مانگنا شروع کرے. پھر مانگتے 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 سارے الفاظ ختم ہو گئے، اب آپ کے پاس کوئی دعا نہیں رہی. پھر جناب دوبارہ جناب جوش میں آ کر تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ اور اللہ کی حمد و ثنا کریں اور پھر اللہ سے مانگیں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے. غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھی جاتی، نہ راستے میں پڑھی جاتی ہے. اب آپ نے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہے، چاہے اپنی سواری کے ذریعے چاہے پیدل. اب آپ نے مزدلفہ آنا ہے. جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی، ایک اذان ایک اقامت. پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے، اس کے بعد عشاء کے فرض ادا کریں گے. اور یہ ہمارا یہ جو گروپ جا رہا ہے یہ سارے مسافر ہی ہوں گے، اس لیے اپنے اس سفر کے اندر 2 گانا ہی ادا کریں گے. تو جناب 3 فرض ادا کریں پہلے مغرب کے اور کھڑے ہو کر بغیر اقامت کے 2 فرض ادا کریں اور اس کے بعد پھر اپنے وتر وغیرہ سنتیں وغیرہ پڑھنا چاہیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے تو سنت سمجھ کر کچھ کھا لے. اگرچہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے لیکن اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا امت کے اوپر شفقت کی بنا پر تاکہ امت کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو سنت سمجھ کر کچھ آرام کریں، جلدی اٹھ جائیں تاکہ جناب صبح نماز کی تیاری ہو سکے. اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ مزدلفہ میں داخل ہوں اگر پیدل چل کے آ رہے ہیں تو داخل ہوتے ہی اپنا ٹھکانہ نہ تلاش کریں، کچھ آگے آ جائیں. مسجد مشعر الحرام سے کچھ آگے آ جائیں، وہاں کھلے میدان ہیں، بیت الخلاؤں کا انتظام ہے اور جناب کنکریاں بھی خوب بکثرت پڑی ہوئی ہوتی ہیں. بہت سے حجاج کو دیکھا گیا کہ داخل ہوتے ہی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کنکریاں تلاش کر رہے ہیں اور کنکریوں کو توڑ رہے ہیں. توڑ کر کنکری بنانا منع ہے. آپ آگے آ جائیں، وہاں خوب ڈھیر ساری کنکریاں آپ کو پڑی ہوئی ملیں گی. آپ نے مغرب و عشاء کے وقت میں ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. اگر کسی کو سواری مل گئی، راستہ کھلا مل گیا تو 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر ہے عرفات سے مزدلفہ، تو 5-6 کلومیٹر آدمی 5 منٹ میں 6 منٹ میں پہنچ گیا. ابھی مغرب کی نماز کا وقت موجود ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا حتیٰ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے. تو عشاء کا وقت داخل ہونے پر مغرب ادا کرنی ہے، پھر عشاء ادا کرنی ہے. پھر کچھ کھا پی کے کچھ آرام کیجئے اور جناب جو آرام کر کے پھر جناب صبح جلدی اٹھیے اور جناب اپنا سارا جناب
تیاری کر لیجئے. صبح صادق پر جیسی آپ کو اذان سنائی دے مسجد سے، آپ نے جناب جب کچھ سفیدہ پھیل جائے فجر کی نماز ادا کریں. جس آدمی نے وہاں فجر کی نماز ادا کی، صبح صادق کا کچھ وقت گزارا، اس کا وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا، یہ واجب ہے. اس کا وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا، واجب ہے. تو مزدلفہ کی 3 نمازیں ہیں، مغرب عشاء اکٹھی کر کے پڑھنا ہے، عشاء کے وقت میں رات گزارنی ہے، فجر جناب پڑھ کر پھر وہاں سے روانہ ہونا ہے. فجر ادا کریں، اس کے بعد وہیں سے کنکریاں اٹھا لیں. 70 کنکریاں یا اس سے کچھ زائد اٹھانا چاہیں، بعض اوقات بعض حاجیوں کے پاس نہیں ہوتی، آپ اپنے خیمے کے کچھ حاجیوں کے لیے بھی اٹھا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم 70 چاہیے، کیونکہ آپ نے 3 دن جو کنکریاں مارنی ہیں تو 3 یا 4 دن، تو اس میں اتنی کنکریوں کو آپ کو ضرورت پڑے گی. تو کنکری جناب کھجور کی گٹھلی کے برابر یا جناب جو ہے بیر کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے، بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو آپ دھو بھی لیں. اور پھر آپ جناب آج 10 ذی الحجہ ہو گئی، 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کی، آپ نے دعا مانگی اور اس کے بعد کنکریاں اٹھائیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے مینا کی طرف چلنا شروع کر دیا. جب سورج چڑھ جائے تو آپ مینا میں داخل ہو. مینا میں داخل ہونے کے بعد احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سیدھے جمرات پر نہ چلے جائیں، بلکہ آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں. خیمے میں جا کر آرام کرنا چاہے کچھ آرام کر لیں، ناشتہ کر لیں اور اشراق پڑھ لیں. اور اس کے بعد جناب آپ انتظار کریں جب آپ کو اندازہ ہو کہ اب وہاں انشاءاللہ بھیڑ نہیں ہوگی، اجتحام نہیں ہوگا، اب آپ جناب جو ہے رمی کرنے کے لیے جمرات کی طرف چل پڑیں. آج کے دن 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام، آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے. بڑا شیطان کون سا ہے؟ مینا کے خیموں کی طرف سے آپ آئیں گے تو ایک پہلا جو آئے گا وہ چھوٹا شیطان ہے، پھر دوسرا آئے گا وہ درمیانہ ہے، پھر تیسرا جو مکہ کی طرف آئے گا وہ بڑا شیطان ہے. اب یہ جناب ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، 30-35 فٹ کی دیوار، اور اس کا ایک احاطہ، کشتی نما احاطہ بنا ہوا ہے. اب آپ یہاں مینا کے خیموں کی طرف سے جب آ رہے ہیں اس دیوار کی طرف ایسے، تو آپ نے اس طرف مائل ہو جانا. اس طرف سے مارنا مکروہ ہے، ادھر سے مارنا مکروہ ہے. آپ نے آتے ہوئے ادھر کو مائل ہو جانا. ادھر سے بھی جائیں گے تو بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، تھوڑا سا یوں آ جائے. یوں آ کر جناب اب آپ اندر کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانی ہوگی. اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا بایاں کندھا مکہ کی طرف ہوگا، دایاں کندھا جناب آپ کا مینا کے خیموں کی طرف ہوگا، اور دیوار آپ کے سامنے ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کنکری، بسم اللہ اللہ اکبر، دوسری کنکری. کنکریاں جو احاطے میں گریں گی وہ شمار ہوں گی. اگر حاجی صاحب نے اتنی زور سے کنکری ماری کہ دیوار پر لگی، اچھٹ کر باہر گر گئی، تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی. 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہیں، 7 اکٹھی پھینک دی تو ایک ہی شمار ہوں گی. اور جب مارنے لگیں تو اس احاطے سے 5-7 ہاتھ ذرا دور رہنا چاہیے. ہاں، کہیں وہ پہچان نہ لے کہ میرا دوست آیا ہے. سننا ہے تو 5-7 ہاتھ دور رہ کر جناب اس کو کنکری ماری جائے، اور کنکری مارتے ہوئے ہاتھ پورا کھولا جائے. صحابہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ہم دیکھ رہے تھے جب آپ کنکری پھینک رہے تھے. ہاتھ پورا اٹھا کر حضور نے کنکری ماری ہے. تو جناب 7 کنکری آپ نے ماری. یاد رکھیں جب آپ وہاں جائیں تو کنکریاں کچھ زائد آپ کے جیب میں اور بھی موجود ہونی چاہیے. بعض اوقات کہیں کوئی دھکا لگا، مٹھی کھل گئی، آپ کی کنکریاں گر گئی، تو مزید کنکریاں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جناب جو ہے 7 کنکریاں ماریں، ایک عمل آپ کا ہو گیا. اس کو رمی کہتے ہیں، رمی الجمرات. تو جناب دوسرا عمل اس کے بعد قربانی. حج تمتع ادا کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے. یہ قربانی حج کی قربانی، اسے دم شکر کہتے ہیں. یہ قربانی وہ نہیں ہے جو سالانہ آپ پاکستان میں کرتے ہیں، وہ سالانہ قربانی علیحدہ سے واجب ہوتی ہے.
وہ جناب عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے، اور یہ جناب آپ نے حج تمتع ادا کیا اس کے شکرانے کے طور پر ہے، اور اس قربانی کا حکم ہے کہ حد حرم میں ہی وہ ذبح کی جائے گی۔ تو جناب اب آپ قربانی ادا کریں۔ جس آدمی کی قربانی ادا ہو جائے وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے اور احرام سے نکل سکتا ہے۔ اگر قربانی 10 کو آپ کی نہیں 11 کو ہے یا 12 کو ہے تو 3 دن کی گنجائش ہے قربانی میں، 10، 11 اور 12 کے غروب سے پہلے قربانی ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ کی قربانی ہو اس کے بعد آپ حلق کروا کے سر منڈوا کر آپ احرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو جناب 3 عمل ہو گئے، ایک رمی کرنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا حلق کرنا، چوتھا آپ مکہ جائیں گے اور مکہ جا کر طواف زیارت کریں گے۔ یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، فرض ہے طواف زیارت۔ اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے طواف کرنا ہے، جیسے پہلے عرض کیا گیا عمرہ سے متعلق، اسی انداز سے آپ نے طواف کرنا ہے۔ اگر آپ حلق کروا چکے ہیں، کپڑوں میں آ چکے ہیں، تو اس میں آپ نے جناب 3 پہلے چکروں میں پہلوان کی طرح چلنا ہے، اور اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو استباء بھی کرنا ہے، یعنی دائیں مونڈے کو ننگا کرنا 7 چکر کے اندر، اور پہلے 3 چکروں میں پہلوان کی طرح چلنا۔ یہ 7 چکر آپ نے ادا کیے، 2 نفل آپ کے اوپر واجب ہوئے، آپ نے وہ ادا کیے، زمزم پیا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، حج کی سعی ہے یہ جناب، صفا مروہ کی آپ نے سعی کی۔ جب آپ طواف سے سعی سے فارغ ہو گئے تو آپ دوبارہ مینا پہنچ جائیں۔ یاد رکھیں کہ طواف زیارت کے لیے بھی آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے، 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو غروب شمس سے پہلے 12 کے غروب شمس سے پہلے 3 دنوں کے اندر آپ کو گنجائش ہے، جب آپ چاہیں کریں۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کو رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکری۔ دوسرا عمل قربانی، جس کی قربانی ادا ہو جائے، حلق، سر منڈوا کر نہا دھو کے چاہے کپڑے پہن لیں اور طواف زیارت مکہ میں جا کے کریں، سعی کریں، اور اس کے بعد مینا آ جائے۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکری مارنے کا عمل شروع ہوگا، وقت شروع ہوگا۔ زوال سے پہلے کنکری نہیں ماری جاتی، زوال کے بعد ہی وقت شروع ہوتا ہے۔ تو زوال کے بعد وقت میں بڑی وسعت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، نہیں، وقت میں بڑی وسعت ہے۔ یعنی 11 کی کنکری زوال سے لے کر صبح صادق تک، یہ پورا وقت آپ کے پاس ہے، کسی وقت بھی آپ مار سکتے ہیں۔ تو آپ اطمینان سے 11 کو تینوں کو آج رمی کرنی ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو جو مینا کے خیموں کے متصل ہے اس کو کنکری مارنی ہے، طریقہ جو عرض کیا گیا اسی انداز سے مارنی ہے، 7 کنکریاں ایک ایک کر کے۔ کنکری مارنے کے بعد دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی، دعا سے فارغ ہو کر پھر دوسرے شیطان کے پاس جا کر 7 کنکری مارے، اس کے بعد دعا کرے قبلہ رخ ہو کر۔ پھر تیسرا جس کو آپ نے پہلے دن ماری تھی، بڑا شیطان، اس کو جناب جو آپ نے کنکری مارنی ہے، اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ بڑے شیطان کو کنکری جب بھی آپ ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ آج کا یہ ایک عمل ہے کہ جناب زوال کے بعد تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ آپ نے کنکری مارنی ہے۔ پھر آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے، رات یہیں گزارنی ہے۔ اگلے دن پھر زوال کے بعد وقت شروع ہوگا 12 ذی الحجہ کو۔ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں کو اسی طریق سے کنکری ماریں گے۔ 2 کو کنکری کے بعد دعا ہے، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ تیسرے کو آپ کنکری مارتے ہوئے آپ اپنی بلڈنگ پر جانا چاہیں، اپنے ہوٹل پر جانا چاہیں تو شریعت نے آج کے دن حاجی کو اجازت دی ہے، مینا کو چھوڑ سکتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی رات کو بھی مینا چھوڑتا ہے تو بہرحال ایک اچھا
اچھا نہیں ہے، شریعت نے اس کو اچھا نہیں جانا، اچھا نہیں سمجھا، لیکن اگر کوئی رات کو نکل گیا تو بھی نکل سکتا ہے، لیکن بہتر طریق یہی ہے کہ 12 کو تینوں کو کنکری مارتے ہوئے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی حد سے نکل جائے، اپنی بلڈنگ پر پہنچ جائے۔ لو جی تقریباً آپ کا حج ہو گیا، اب آپ کا صرف رہ گیا طواف وداع۔ جب آپ نے واپس آنا ہو تو آپ اپنا طواف وداع کر لیں، واپسی کا طواف یاد رکھیں۔ طواف وداع کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہو نفلی طواف کرنے کا اور حرم میں جانے کا تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستورات جن کے ساتھ ہوں تو حج کے فارغ ہوتے ہی جلدی سے اپنی مستورات کو طواف وداع کروا لیں، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو اگر ان کو ماہانہ جو اللہ کی طرف سے ان کو رخصت ملی ہوئی ہے وہ پیدا ہو جائے تو جناب جو ہے تو وہ طواف وداع اگرچہ ان کو معاف ہے، ایسے موقع پر طواف وداع ان کو معاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال طواف وداع کر لے۔ اگر کسی نے طواف وداع کر لیا، مثلا 14 ذی الحجہ کو اس نے اپنا طواف وداع کر لیا، ابھی 3 دن اور بھی مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی نفلی طواف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو وہی آپ کا طواف جناب حج ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے، مینا جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں جانا ہے، غروب آفتاب تک آپ نے وہاں رہنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نے مزدلفہ آ جانا ہے، رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی، مغرب عشاء اکٹھی کر کے عشاء کے وقت میں پڑھنی، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، اور فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں ادا کرنی، دعا مانگنی، کنکریاں اٹھانی۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، اب جناب مینا تشریف لے آئیں۔ مینا آ کر پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکری مارے، جس کی کنکری ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی قربانی ادا کرے، قربانی ہو جائے تو حلق کر کے احرام سے نکل جائے، مکہ آ جائے، طواف زیارت کرے، اور پھر اس کے بعد مینا پہنچ کر مینا میں قیام کرے۔ 11 اور 12 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، تینوں شیاطین کو 7 کنکری مارنی ہے، 11 کو بھی 12 کو بھی۔ اگر کوئی 12 کو اپنے ہوٹل نہیں آنا چاہتا، مینا میں ٹھہرنا چاہتا ہے تو مینا میں ٹھہرے۔ 13 کو جناب جو صبح صادق کے بعد طلوع شمس کے بعد جو ہے وہ اپنی کنکری مار سکتا ہے۔ 13 کی وہ کنکری مارتا ہوا وہ جناب اپنے ہوٹل پر آنا چاہے تو یہ سنت ہے اس کے لیے، واجب نہیں۔ تو 13 کی کنکری چاہے مارنا چاہے تو مار لے اور مار کر اپنے ہوٹل پر پہنچ جائے، طواف وداع کرے، حج اس کا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سفر کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، ہر طرح کی سہولت اور عافیت بھی فرمائے، اور جس مقصد کے تحت حج کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام مقاصد ہر اس شخص کو جو حج پہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ مستورات سے متعلق 1-2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ اگر یہاں سے سفر شروع کرتے وقت مستورات کو اگر ماہواری آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنا غسل کرنا چاہیں تو غسل کر لیں، اگرچہ یہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہے، صفائی کے لیے ہے، نظافت کے لیے ہے، اور اگر غسل ان کو نقصان دے تو صرف وضو کر لیں، اور وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر نیت احرام کر لیں، عمرے کی نیت کر لیں، عمرے کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، بس عمرے کی نیت کر کے جناب چلی جائیں۔ جب وہاں پاک ہو جائے، پاک ہونے تک ہوٹل پر رہیں، اور جب پاک ہو جائیں تو اپنا غسل وغیرہ کر کے بغیر صابن کے غسل کر کے اس کے بعد جا کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ اسی طرح حج کے زمانے میں جناب احرام باندھنے کا وقت ہو، کسی کو ایسا موقع آ جائے تو وہ بھی اپنا جناب وضو کر کے یا غسل کر کے جناب جو ہے وہ حج کا احرام باندھ سکتی ہیں، نیت کریں، تلبیہ پڑھیں۔ حج میدانوں میں ہوتا ہے، مینا میں جائیں، جناب عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ کچھ پابندیاں ہیں، باقی سارے اعمال اپنی کرتی رہیں۔ جب پاک ہو جائیں اس وقت اپنا طواف وغیرہ کریں۔ اگر طواف زیارت
طواف زیارہ کا موقع ہے، فرض طواف کا موقع ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو جو طواف فرض ہے، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، اگر اس موقع سے اگر ان کو کوئی یہ معنی پیش آ جائے تو اس صورت کے اندر بھی وہ انتظار کریں، پاکی ہو جائے تو طواف زیارت کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مستورہ کو طواف زیارت ابھی نہیں کر پائی تھی اور ایسا معنی پیش آ گیا اور اسی معنی کے دوران ابھی پاک نہیں ہو پائی تھی کہ جہاز آ کے کھڑا ہو گیا کہ چلو پاکستان، تو پھر ایسے لوگ اپنے گروپ لیڈر کو بتائیں، وہ ان کی ٹکٹ منسوخ کرائیں گے، اس کی کوئی ترتیب بنائیں گے اور وہ اپنا طواف زیارت کر کے پھر آئیں، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ اگر کوئی پاکستان آ جائے ایسی حالت میں طواف زیارت کو چھوڑ کر تو پھر اسے یہاں سے جانا پڑے گا اور جا کر جناب طواف زیارت کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ یہ بات ہے۔ تو یہ طواف زیارت سے متعلق ایک مسئلہ مستورات سے متعلق ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی قبول فرمائے۔ ہاں یہ بھی الرحیم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں ان سے کہیں زیادہ امید دلانے والی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت واسعہ سے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ جتنے حاجی اس سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ ان سب کے حج کو مقبول بنا دے، اللہ ان سب کے حج کو مقبول بنا دے، اور حج کے جتنے بھی اعمال اور ارکان اور مناسک ہیں وہ آسانی سے سہولت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں سے بھی ہمارے لیے آسانیاں اور سہولت پیدا فرما، اور مملکت عربیہ سعودیہ میں پہنچنے کے بعد بھی وہاں کے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر بھی ہمارے لیے آسانی اور سہولت اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سارے لوگ اس سال بڑی ایمرجنسی کے اندر حج پہ جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانی اور سہولت کا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور آسانی اور سہولت اور عافیت سے سارے معاملات کو اے اللہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ محض اپنا فضل فرما اور کرم اور احسان فرما۔ اے اللہ سب کے حج کو قبول فرما، سب کے سفر کو قبول فرما، اور سب کے تیرے گھر پر پہنچنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سارے سفر میں اے اللہ سارے سفر میں جو آپ کے ہم محبوب اعمال ہیں ان میں ہم سب کو لگنے کی اور منہمک ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اولادوں کو نیک و صالح فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت قوت ہمت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس سفر میں بہت سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور جا رہے ہیں ایسے لوگ بھی، ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرما، ان کو بھی صحت قوت ہمت اور عافیت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں ان سب کی حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی ہر قسم کی پریشانیاں اے اللہ دور فرما۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔